سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں نا، قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک شخص شہید ہو جائے، ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور ایسا کئی بار ہو، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پر قرض باقی تھا تو دنیا میں۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور کئی بار بھی ایسا ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پر قرض باقی تھا تو۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پہ قرض تھا کیا؟ قرض اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے اللہ کے رسول ہم اس کا قرض دے دیتے ہیں، اگر ضمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے، کوئی ضمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا ہے نا، رسمی طور سے انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا، ہے نا، بھائی کا، بہن کا، والد کا، والدہ کا، رشتہ دار کا، کسی کا بھی، تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر، بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے۔ اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں، لے لینا آ کے بس ہم سے، معاملہ ختم۔ اب اس کے بعد دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے والد نے لیا تھا، دیکھو بانڈ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کل نہیں بولے آپ نے، اب جان دو اب کہاں آتے، اب ابا تو مر گئے چلے گئے، اب جب تو آپ نے لے لیا جان دو اب چھوڑ دو، ختم، رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، حدیث میں کئی بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں شہادت، شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے شہید کا۔ اس لیے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا قطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں، ان کے اندر ان کی روح ڈال دی جاتی ہے اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت میں سے جہاں کہیں چاہتے ہیں قیامت تک چوگتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ چوگتے رہتے، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کب تک؟ قیامت تک۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حدیث کے اندر یہ سبز رنگ کے پرندے میں، گرین پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور قیامت تک جنت میں گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ہے شہید، لیکن اس کو بھی معافی نہیں، اس کی مغفرت نہیں۔ کب تک؟ کب تک؟ جب تک کہ اس نے اگر قرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ تو ہم نے معمولی سمجھے بندوں کے حق کو، یا مغفرت نہیں شہید کے بھی، اس بات کو یاد رکھیے۔ اگر قرض ہو تو معافی مانگے جس کے پاس ہو، کہ بھائی نہیں دے پایا، مجھے دینا چاہیے تھا تمہیں، نہیں دے پایا میرے بھائی، میں لا کر دوں گا، میرا عزم ہے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ میں لا کے دوں گا، دے دیجئے۔ سستا سودا ہے، آسان سودا ہے، بہت ہی آسانی سے چھوٹ رہے ہیں آپ، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے کہ دینے والے کا مسئلہ نہیں، اس نے آپ کو دے دیا، اگر حلال کمائی سے تھا تو روز آخرت انشاءاللہ عزیز اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔